بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل بعد، یاد رکھنا قبل بعد یہ معرب بھی ہو سکتے ہیں اور مبنی بھی ہو سکتے ہیں۔ مبنی کب ہوں گے اور معرب کب ہوں گے؟ تو یاد رکھنا اس کے تین صورتیں ہیں، تین یاد رکھنا۔ قبل بعد جب یہ مضاف ہو اور مضاف الیہ لفظوں میں ہو، قبل بعد مضاف ہو اور اس کا مضاف الیہ لفظوں میں آئے تو یہ معرب ہوگا، پہلی صورت۔ نمبر دو، قبل بعد مضاف ہو اور مضاف الیہ لفظوں میں نہ ہو اور متکلم کے ذہن کے اندر بھی نہ ہو، نہ لفظوں میں ہو نہ متکلم کی نیت میں ہو، جو بات کر رہے اس کے ذہن میں بھی نہ ہو، تب بھی یہ معرب ہوں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ قبل بعد یہ مضاف ہو اور مضاف الیہ لفظوں میں نہ ہو لیکن متکلم کی نیت میں ہو، یعنی اس کے ذہن کے اندر وہ بات ہو، پہلے سے اس کو پتہ ہوتا ہے، وہ بات اس کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے لیکن صرف وہ اس مضاف الیہ کو ذکر نہیں کرتا، باقی اس کے ذہن میں وہ بات پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں، یہ تیسری صورت میں یہ مبنی ہوتے ہیں۔ تو دو صورتوں میں یہ معرب، اور تیسری صورت میں کب؟ جب یہ مضاف ہو اور مضاف الیہ لفظوں میں نہ ہو لیکن متکلم کی نیت میں ہو، اس تیسری صورت میں یہ مبنی ہوتے ہیں۔ قبل بعد جب کہ مضاف ہو اور مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو، یعنی اس کے ذہن کے اندر ہو، تو اس صورت میں یہ مبنی ہوتے ہیں۔ اور دو صورتوں میں معرب ہوتے ہیں۔ پہلی صورت کیا کہ قبل بعد مضاف ہو اور مضاف الیہ لفظوں میں موجود ہو تو یہ معرب ہوگا۔ اسی طرح قبل بعد مضاف ہو اور مضاف الیہ نہ لفظوں میں ہو نہ متکلم کی نیت میں ہو تو بھی یہ کیا ہوگا؟ معرب ہوگا۔ تیسری صورت کے قبل بعد مضاف ہو اور مضاف الیہ لفظوں میں تو نہ ہو لیکن متکلم کی نیت میں، اس کے ذہن میں موجود ہو تو یہ مبنی ہوں گے۔ اور جب مبنی ہوں گے یاد رکھنا اس کے اوپر پھر پیش آئے گا قبل بعد، اور جب یہ معرب ہوں گے تو اس کے اوپر زبر بھی آ سکتے اور اس کے نیچے زیر بھی آ سکتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ معرب کی مثال والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وما انزل من قبلک، تو یہاں دیکھو قبلی مضاف ہے اور یہ کاف ضمیر کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، تو یہاں مضاف الیہ لفظوں میں موجود ہے تو یہ معرب ہے۔ تو جب معرب ہے تو اس کے نیچے کیا آ گیا؟ زیر آ گیا، من قبلک، من نے کیا دے دیا؟ زیر دے دیا۔ تو جب اس کا مضاف الیہ لفظوں میں ہو تو یہ معرب ہوتے ہیں، اور جب مضاف الیہ لفظوں میں بھی نہ ہو اور متکلم کی نیت میں بھی نہ ہو تب بھی معرب ہوتے ہیں۔ جب کہ مضاف اور مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو ذہن کے اندر تو پھر یہ مبنی ہوتے اور مبنی پر ضم ہوتے، اس کے اوپر پیش آتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ کے لیے حکم ہے ہر چیز سے پہلے اور ہر چیز کے بعد۔ اب یہاں دیکھنا من قبل، اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ محذوف ہے، اصل میں تھا من قبل کل شیء، للہ الامر من قبل کل شیء، اصل میں یوں تھا، کل شیء جو مضاف الیہ ہے اس کو حذف کیا گیا ہے، لفظوں میں تو حذف کیا گیا ہے لیکن متکلم کی نیت میں موجود ہے۔ دیکھو للہ الامر من قبل کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے حکم ہے من قبل، سب سے پہلے، کیا مطلب؟ یعنی ہر چیز سے پہلے، ومن بعد اور بعد میں، یعنی ہر چیز کے بعد میں، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ تو یہاں جو اس کا مضاف الیہ ہے وہ لفظوں میں تو نہیں ہے لیکن متکلم کی نیت میں ہے، اس کے ذہن کے اندر ہے، اس لیے یہ مبنی ہوں گے، اس لیے اس کے نیچے زیر نہیں آئے گا، ورنہ آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ من تو کیا دیتا ہے؟ جر دیتا ہے، جبکہ یہ تو قبلو ہے۔ اسی طرح من بعد، اب من تو جر دیتا ہے، اس کے اوپر پیش آ رہے، تو یہ چونکہ مبنی ہے اور مبنی آ باشد کے ماند برقرار، مبنی ہوتے جو ہمیشہ ایک حالت پہ رہتا ہے، بدلتا نہیں ہے عوامل کے بدلنے سے۔ تو خود آئے سے اس کی تفسیر کر رہے کہ من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء، یعنی ہر چیز سے پہلے اور ہر چیز کے بعد۔ تو یہ کل شیء، کل شیء یہ جو مضاف الیہ ہے یہ محذوف ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے لیکن متکلم کی نیت میں ہے۔ اور جیسے دیکھو انا حاضر، من قبل، مثال کے طور پر آپ کسی جگہ بیٹھے تھے،
بعد میں ایک دوسرا آدمی آ گیا اور اس کا خیال نہیں ہے آپ کی طرف، وہ بیٹھ گیا، پھر 2-3 منٹ کے بعد اس نے آپ کو دیکھ لیا کہ آپ موجود ہیں، تو اس نے کہا آپ کب آئے، آپ سے پوچھ لیا، تو آپ نے اس کو کہا کہ انا حاضر من قبل، آپ نے صرف یہ کہا انا حاضر من قبل کہ میں حاضر ہوں پہلے سے. کیا معنی؟ یعنی میں آپ سے پہلے حاضر ہوں. آپ نے تو صرف یہ کہا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے پہلے حاضر ہوا ہوں، آپ نے صرف یہ کہا میں پہلے سے حاضر ہوں. کیا معنی؟ یعنی آپ سے پہلے میں آیا ہوں. تو یہاں دیکھنا انا حاضر من قبل، یا یہ جو قبل مضاف ہے تو اس کا مضاف الیہ جو ہے یعنی قبل کا، میں حاضر اب سے پہلے، وہ کاف ضمیر جو مضاف الیہ ہے وہ یہاں لفظوں سے کیا کیا گیا ہے، حذف کیا گیا ہے. لیکن متکلم کی نیت میں تو ہے نا، جس نے یہ بات کیا کہ میں پہلے سے حاضر ہوں. کیا معنی میں پہلے سے؟ یعنی آپ سے میں پہلے سے موجود ہوں، یہاں حاضر ہوں. تو متکلم کی نیت میں تو ہے نا مضاف الیہ، لفظوں میں نہیں ہے لیکن متکلم کی نیت میں ہے. تو جب بھی ایک بات متکلم، یہ قبل و بعد کے بعد جو بات متکلم کی نیت میں ہو وہ اس کو ذکر نہ کرے، لیکن نیت کے اندر ہے، تو پھر یہ قبل و بعد کیا ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں. اور جب مضاف الیہ کو لفظوں میں ذکر کرے تب یہ کیا ہوتے ہیں، معرب ہوتے ہیں. تو انا حاضر من قبل، میں حاضر ہوں من قبل پہلے سے، مطلب آپ سے پہلے. تو خود یعنی سے اس کی تفسیر کرے، یعنی من قبل کا، انا حاضر من قبل کا، میں حاضر ہوں آپ سے پہلے. اسی طرح بعد کی مثال، متی تجیئنا بعد، آپ کب آؤ گے ہمارے پاس، بعد بعد میں. اب دیکھنا آپ کے پاس کوئی مہمان آیا تھا اور اب وہ جا رہے، تو آپ اس سے ابھی کہہ رہے ہو کہ آپ کب آؤ گے ہمارے پاس بعد میں، مطلب ابھی جو آپ آئے تو اس کے بعد آپ کب آؤ گے. تو یہاں دیکھو وہ جو مضاف الیہ ہے وہ آپ کے ذہن کے اندر ہے، متکلم کے ذہن کے اندر ہے، لیکن لفظوں میں آپ نے ذکر نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہو متی تجیئنا بعد، آپ کب آؤ گے ہمارے پاس، بعد میں، مطلب یعنی یہ جو آپ ابھی آئے اس آنے کے بعد. تو دیکھو بعد ھذا، یہاں دیکھو ھذا جو مضاف الیہ ہے وہ لفظوں میں تو نہیں ہے لیکن متکلم کی نیت میں ہے. تو جب نیت میں ہے تو یہ بعد کیا ہوگا، مبنی ہوگا، اس لیے اس کے اوپر پیش آئے گا متی تجیئنا بعد. اصل میں کیا تھا، بعد ھذا، آپ ہمارے پاس کب آؤ گے، اس کے بعد، مطلب یہ جو ابھی آپ آئے اس کے بعد کب آؤ گے. تو جب اس کا مضاف الیہ قبل و بعد کا مضاف الیہ جب لفظوں میں ہو پھر یاد رکھنا یہ معرب ہوتے ہیں، پھر یہ مبنی نہیں ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اس کے بہت ساری مثالیں موجود ہیں. من بعد ما جاءتهم البینہ، اسی طرح ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اسی طرح ومن قبلہ کتاب موسیٰ. تو دیکھو قبلہ، قبل مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ ہے، تو یہاں مضاف الیہ لفظوں میں موجود ہے تو یہ معرب ہے. تو جب اس کا مضاف الیہ لفظوں میں موجود ہوگا تو پھر یہ معرب ہوگا. اور جب مضاف الیہ لفظوں میں موجود نہ ہو لیکن متکلم کی نیت میں ہے تب یہ مبنی ہوتے ہیں. اور لفظوں میں بھی نہیں ہے، متکلم کی نیت میں بھی نہیں ہے، اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے، تب بھی معرب ہوتے ہیں. تو 2 صورتوں میں معرب اور 1 صورت میں یہ مبنی ہوتے ہیں. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.